بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہمارا مذہب قرابت داروں، والدین، بھائیوں اور خاص طور پر بہنوں سے ہمیں کس طرح سے پیش آنے کا درس دیتا ہے۔ ہمارا تعلق چاہے کسی بھی مذہب یا کسی بھی مسلک سے ہو، بہن کا رشتہ ایک مقدس رشتہ ہوتا ہے۔ بہنیں ماں کا روپ ہوا کرتی ہیں۔ بھائیوں کا ذرا سا دکھ بھی برداشت نہیں کرتی۔ بہن چھوٹی ہو یا بڑی، بھائی کا ہمیشہ خیال رکھتی ہے۔ ایک بزرگ کا بیان ہے کہ ایک نیک و صالح اجمی شخص میرا دوست تھا۔ وہ مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر تھا۔ پوری رات خانہ کعبہ کا طواف کرتا رہتا تھا اور قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کیا کرتا تھا۔ عرصہ دراز تک اس کا یہی معمول رہا۔ میں نے اسے کچھ سونے کے زیورات بطور امانت دیے اور میں خود یمن چلا گیا۔ میں جب واپس آیا تو وہ فوت ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی اولاد سے اپنی امانت کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا، اللہ عز و جل کی قسم، ہمیں تمہاری امانت کی کچھ خبر نہیں، اور نہ ہی ہمارے والد محترم نے ہمیں اس بارے میں کچھ بتلایا۔ مجھے بے حد افسوس ہوا۔ خیر، میری ملاقات حضرت سیدنا مالک بن دینار سے ہوئی تو آپ نے مجھ سے فرمایا، اے میرے بھائی، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ میں نے سارا ماجرا کہہ سنایا تو انہوں نے فرمایا، شب جمعہ کو آدھی رات کے وقت جب مطاف یعنی طواف کی جگہ میں کوئی نہ ہو تو تم رکن یمنی اور مقام ابراہیم کے درمیان ہو کر بآواز بلند پکارنا، اے فلاں۔ تو اگر واقعی وہ شخص اللہ عز و جل کا مقبول و صالح بندہ ہوا تو اس کی روح تجھ سے کلام کرے گی، اس لیے کہ ارواح مؤمنین رکن و مقام کے درمیان جمع ہوتی ہیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کی رات آئی تو میں نے آدھی رات کے وقت رکن اور مقام کے درمیان کھڑے ہو کر بلند آواز سے پکارا، اے فلاں، لیکن کسی نے مجھ سے کوئی کلام نہ کیا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے حضرت سیدنا مالک بن دینار کو بتایا تو آپ نے فرمایا، وہ شخص جہنمی تھا، لیکن تم ایسا کرو کہ یمن چلے جاؤ، وہاں ایک کنواں ہے جس کا نام بیر بیروت ہے۔ اس کنویں میں عذاب دیے جانے والوں کی روحیں جمع ہوتی ہیں اور وہ کنواں جہنم کے منہ پر ہے۔ تم آدھی رات کے وقت کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر بآواز بلند ندا کرنا، اے فلاں، تو اس کی روح تجھ سے کلام کرے گی۔ یمن پہنچنے کے بعد میں اس کنویں کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ آدھی رات کے وقت میں نے دیکھا کہ دو شخصوں کو لا کر اس کنویں میں اتارا گیا۔ دونوں رو رہے تھے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، تو کون ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، میں ایک ظالم شخص کی روح ہوں جو دنیا میں بادشاہ کا پہرے دار تھا اور حرام کھاتا تھا۔ ملک الموت نے مجھے اس کنویں میں پھینک دیا اور اب مجھے اس میں عذاب دیا جائے گا۔ دوسرے نے کہا، میں عبد الملک بن مروان کی روح ہوں جو نافرمان اور ظالم شخص تھا۔ اب مجھے اس کنویں میں عذاب دینے کے لیے لایا گیا ہے۔ جب میں نے ان دونوں کی چیخ و پکار سنی تو گھبراہٹ کی شدت سے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک شخص کی آواز آئی، لبیک، یعنی میں موجود ہوں، اور وہ اس حالت میں تھا کہ اسے عذاب دیتے ہوئے مارا پیٹا جا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، اے میرے بھائی، وہ امانت کہاں ہے جو میں نے تیرے پاس رکھوائی تھی؟ اس نے جواب دیا، وہ امانت فلاں جگہ فلاں زینے کے نیچے مدفون ہے۔ پھر میں نے پوچھا، اے میرے بھائی، کس گناہ کی وجہ سے تجھے بدبختوں کے مقام پر لایا گیا؟ اس نے جواب دیا، میری بہن کی وجہ سے، اس لیے کہ میری ایک غریب بہن مجھ سے کہیں دور سرزمین عجم میں رہتی تھی۔ میں اس کی پرواہ کیے بغیر اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول ہو گیا اور مکہ مکرمہ میں رہنے لگا۔ اس دوران نہ مجھے اس کی کوئی فکر ہوئی اور نہ میں نے اس کے بارے میں کسی آنے والے سے کچھ پوچھا۔ جب میں مر گیا تو اللہ عز و جل نے اسی بات پر میری پکڑ فرمائی اور مجھ سے فرمایا،
تو اس کو کیسے بھول گیا؟ اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے اور تو بہترین کپڑے پہنے ہوئے زندگی گزارتا تھا۔ وہ بھوکی رہتی تھی اور تو سیر ہو کر کھانا کھاتا تھا۔ وہ پیاسی رہتی تھی اور تو جی بھر کر مشروبات پیتا تھا۔ پھر ارشاد فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں قطع رحمی کرنے والے پر رحم نہیں کروں گا۔ اسے لے جاؤ اور بحر بیروت میں ڈال دو۔ تو ملک الموت علیہ السلام نے مجھے اس کنویں میں ڈال دیا اور اب مجھے عذاب دیا جا رہا ہے۔ اے میرے بھائی، تم میری بہن کے پاس جا کر اس سے میرے لیے معافی کی درخواست کرو اور اس عذاب سے چھٹکارے کے لیے میری مدد کرو۔ ممکن ہے اللہ مجھ پر رحم فرمائے، کیونکہ اللہ عز و جل کے ہاں قطع رحمی کے علاوہ میرا کوئی اور گناہ نہیں ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں، پہلے میں اس جگہ گیا جہاں امانت مدفون تھی اور اس کو کھودا، اس سے ایک تھیلی نکلی جس میں میری امانت موجود تھی۔ وہ اسی حالت میں تھی جیسی میں نے اپنے ہاتھ سے باندھی تھی۔ پھر میں اپنی امانت لے کر عجم کے شہر چلا گیا۔ وہاں جا کر اس کی بہن کے متعلق لوگوں سے معلومات حاصل کی۔ بالآخر جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے اسے شروع سے آخر تک سارا ماجرا سنایا تو وہ رونے لگی۔ پھر میں اس کے بھائی کے چھٹکارے کے لیے اس سے کہا تو وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں محرومی کی شکایت کرنے لگی۔ میں نے کچھ دنیاوی مال اسے دے دیا اور وہاں سے لوٹ آیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم جب اپنی بہن کے گھر جاؤ تو اپنی بساط کے مطابق کچھ لے کر جاؤ، کیونکہ تمہاری بہن کا تم پر حق اسے والدین کی وراثت سے ملا ہے، اور انتہائی بد نصیب ہے وہ شخص جس کی بہن ناراض ہو اور اس کی یا اس کی بہن کی موت واقع ہو جائے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ پاکیزہ رشتہ عطا کیا اور تمہیں تمہارے دکھوں کا سہارا عطا فرمایا۔ بہن اگر عمر میں بڑی ہے تو وہ ماں کے روپ میں ہے، اس کا ادب و احترام قریب قریب اسی انداز پر ہونا چاہیے۔ حدیث شریف سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ اور اگر بہن عمر میں چھوٹی ہے تو بھائی کے لیے ضروری ہے کہ تعلیم و تربیت اور عام برتاؤ میں اس کا اسی طرح سے لحاظ رکھے جس طرح ایک باپ اپنی بیٹی کا رکھتا ہے۔ بس ہر مسلمان کو چاہیے کہ صلہ رحمی کو اختیار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، صلہ رحمی رزق کو بڑھاتی ہے۔ صلہ رحمی عرش سے لٹکی ہوئی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں التجا کرتی ہے، اے اللہ عز و جل، تو اسے ملا جو مجھے ملائے اور تو اسے کاٹ جو مجھے کاٹے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں ضرور اس کو ملاؤں گا جو تجھے ملائے گا اور ضرور اسے قطع کروں گا جو تجھے قطع کرے گا۔ عزیز و اقارب یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے رہنے کو صلہ رحمی یعنی قرابت داری کہتے ہیں۔ رشتہ داری کی اولین بنیاد والدین ہیں، انہی کے ذریعے ساری کی ساری رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں۔ بھائی بہن کا رشتہ انہی کے دم سے ہے۔ رشتہ داروں کی مثال ہر انسان کے لیے ایسی ہے جیسے اس کے جسم کے مختلف اعضاء، جن کی مدد سے وہ زندگی کی خوشیاں حاصل کرتا ہے۔ ہر عقل مند آدمی اپنے اعضائے جسم کو صحت مند اور مضبوط بنانا ضروری سمجھتا ہے، کیونکہ اس کی بدولت وہ خود صحت مند اور مضبوط بنتا ہے۔ بالکل اسی طرح رشتہ داروں کی مدد دراصل اپنی ہی مدد کرنا ہے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے خویش و اقارب کی امداد کرے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، قرابت داروں کو ان کا حق دو، محتاج اور غریب رشتہ دار ہماری امداد کے مستحق ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایک بھائی کو دنیا کی تمام آسائشیں میسر ہیں اور دوسرا بھائی کوڑی کوڑی کا محتاج ہے، لیکن امیر بھائی غریب بھائی سے بے نیاز اور لاپرواہ ہے۔ ایسا طرز عمل صلہ رحمی کے اسلامی اصول کی صریح خلاف ورزی ہے۔ ہمارے رشتہ دار ہماری صرف مالی امداد کے ہی مستحق نہیں ہیں، بلکہ ہر طرح کی امداد کے مستحق ہیں۔ ہمیں ان کی اخلاقی مدد بھی کرنی چاہیے۔
وہ پریشان ہوں تو ان کی ہمت بڑھانا چاہیے، بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرنی چاہیے، ان کی خوشی اور غموں میں شریک ہونا چاہیے، وہ غلط راہ پر چل رہے ہوں تو انہیں سمجھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے مواقع پر مسلمانوں کو صلہ رحمی کرنے کی تاکید فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز ہو، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ کون شخص ہے جو نہیں چاہتا کہ اس کی عمر دراز نہ ہو، اس کی روزی میں وسعت نہ ہو؟ دنیا میں سب ان چیزوں کی خواہش رکھتے ہیں۔ جو شخص اپنے رشتہ داروں کی بدسلوکی کی پرواہ کیے بغیر اپنی طرف سے نیک سلوک کرتا چلا جائے اور صبر و تحمل کی مثال قائم کرے، وہ بہت بلند کردار انسان ہے۔ اگر ہم اپنا فرض رشتہ داروں کے ساتھ دیانت سے ادا کریں تو غربت و افلاس کا خاتمہ بھی ہو جائے، اور ایسا کرنا ان پر احسان نہیں ہے بلکہ ان کا حق ہے، جس کی ادائیگی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ صلہ رحمی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری کو قطع کرنے والا جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا، میرے ایک رشتہ دار ہیں کہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، احسان کرتا ہوں وہ برائی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ بردباری کرتا ہوں اور وہ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو ایسا ہی کرتا رہ جیسا تو نے کہا، تو گویا تو انہیں گرم راکھ جھنکاتا ہے اور ہمیشہ تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قرابت نوازی، حسن خلق اور خوش اخلاقی سے عمریں دراز ہوتی ہیں۔ جس نیکی کا سب سے جلد ثواب ملتا ہے وہ صلہ رحمی یعنی قرابت داری ہے، حتیٰ کہ اس کے خاندان والے فاخر بھی ہوں تو ان کے مال و دولت میں اضافہ ہوگا۔ کوئی خاندان ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر اتحاد ہو اور وہ محتاج ہو۔ احادیث مذکورہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے ہی معاشرہ پرسکون ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین، بھائیوں، رشتہ داروں، دوست احباب، ہمسایوں اور خاص طور پر بہنوں سے حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔